بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم صحیح البخاری کی چند نہایت ایمان افروز احادیث پر غور کریں گے۔ یہ احادیث ہمیں آخرت کی حقیقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور دنیا کی محبت سے بچنے کا سبق دیتی ہیں۔ آئیے دل کو نرم کرنے والی ان مبارک باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کو اس کا دکھایا جائے گا جو اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا تو جہنم میں ہوتا، تاکہ وہ اپنے رب کا اور زیادہ شکر ادا کرے، اور جہنم میں جانے والے ہر شخص کو اس کا وہ مقام بھی دکھایا جائے گا جو اگر وہ ایمان اور نیک عمل اختیار کرتا تو جنت میں ہوتا، تاکہ یہ اس کے لیے ہمیشہ کی حسرت اور افسوس کا باعث بن جائے۔ صحیح بخاری 7149۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس لیے جنتی ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔ دوسری طرف جہنم والوں کی حسرت اس وقت اور بڑھ جائے گی جب انہیں احساس ہوگا کہ دنیا کی چند روزہ خواہشات نے انہیں ہمیشہ کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ پیارے دوستو، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ آج ہمارے پاس توبہ کا موقع ہے، نیک اعمال کا موقع ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، لیکن جب موت آ جائے گی تو پھر نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ عمل کا وقت باقی رہے گا۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری آج ہی سے شروع کر دے۔ اب ہم دوسری حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے گمان تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث حاصل کرنے کے معاملے میں تمہارا شوق دیکھا ہے۔ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ حدیث نمبر 7150، صحیح البخاری۔ یہ حدیث ہمیں اخلاص کی عظمت سکھاتی ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ دل میں اللہ کی وحدانیت پر کامل یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش بھی ضروری ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہیں، اس لیے اپنے عقیدے کو درست کریں، نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اب تیسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے لیے دعا فرمانے کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں، میں تم سے پہلے جاؤں گا اور تم پر گواہ ہوں گا، اللہ کی قسم میں اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ کر ایک دوسرے سے مقابلہ، حسد اور کشمکش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صحیح بخاری 7154، حدیث نمبر۔ کتنی بڑی نصیحت ہے
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے بارے میں سب سے بڑا خطرہ دنیا کی بیجا محبت کو قرار دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مال، جائیداد، عہدہ، شہرت، دنیاوی مفادات کی خاطر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہوتا ہے، حسد، بغض اور نفرت نے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا ضرور کماؤ، لیکن دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ دنیا ہاتھ میں رہے تو نعمت ہے، لیکن دل میں اتر جائے تو آزمائش بن جاتی ہے۔ آخر میں آئیے ان تینوں احادیث کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ جنت اور جہنم دونوں حقیقت ہیں، اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ دنیا کی محبت، لالچ اور حسد سے اپنے دل کو پاک رکھیں، کیونکہ یہی وہ فتنہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ایمان پر قائم رکھے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی بیجا محبت سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔